جاتا ہے کہ لاش جو ہے وہ اپنے قاتل کا پتہ خود بتاتی ہے. یہ ایک نظام قدرت ہے اور یہ واقعہ جو ہے وہ جو میں آج آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں یہ جینون آپ کو ایسا ہی ہوا کہ پولیس اور جو مقتولہ کے عزیز و اقارب تھے وہ مایوس ہو گئے تھے، لیکن لاش نے خود بتا دیا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا اور اس کو قتل کس نے کیا. دسمبر 2024 کی بات ہے کہ روات کا تھانہ تھا اور اس علاقے میں ایک مقدمہ درج ہوتا ہے اور یہ مقدمہ درج کرانے والا شخص جو ہے وہ پولیس اسٹیشن جاتا ہے اور جا کے کہتا ہے کہ جی اس کی بیوی کو کسی نے اغوا کر لی ہے، اور ساتھ وہ یہ بھی بتاتا ہے کہ اس کی بیوی کو اغوا کیا گیا. اس کی بیوی کے پاس کیش تھا جو مویشی بیچ کے ملا تھا، وہ کیش تھا. اس کے علاوہ زیورات بھی تھے. خدشہ ہے کہ اسے کسی نے اغوا کر لیا. یہ وہ اس کا شوہر جو ہے وہ بتاتا ہے پولیس کو. پولیس بہرحال مقدمہ درج کر کے اور اس پہ تحقیقات شروع کرتی ہے. جب تحقیقات شروع کرتی ہے تو مختلف لوگوں کے بیانات بھی لینے ہوتے ہیں. وہ بیانات لینے کا سلسلہ بھی جو ہے وہ کیا جاتا ہے. دوران تفتیش خاتون کا بھائی سامنے آتا ہے جس کو مغوی ہیں، جو ابھی تک یعنی کہ جو میں نے بتایا اس میں مغوی خاتون کا بھائی پولیس کو بتاتا ہے کہ ادھر ادھر تلاش نہ کرے، اس کو اپنے بہنوئی پہ شک ہے. نہ صرف شک ہے بلکہ شدید قسم کا یقین ہے کہ اس کا بھائی، اس کا جو شوہر ہے اس کی بہن کا، یہ اس میں ملوث ہے اور اس نے اس کو، میری بہن کو، کوئی خدا نہ خواستہ نقصان پہنچا دی ہے اور یہ کچھ گڑبڑ کر رہا ہے. خاتون کے بچے بھی ہیں، ایک بیٹی ہے جی 16 سال کی. اور اس کے بعد پھر پولیس مغوی کی خاتون کہ جو خاوند ہے جو درخواست لے کے آیا تھا اس کو بھی شک کے دائرے میں لے آتی ہے اور تحقیقات اس سے بھی شروع کر دیتی ہے. سوال جواب کیے جاتے ہیں. ملزم بہت ہوشیار ہے، بچ کے نکل جاتا ہے. پولیس نے تلاش اور تحقیقات ایک ساتھ شروع کی. خاتون کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ ایک سکول میں، پرائیویٹ سکول میں ٹیچنگ کرتی تھی. قدسیہ بطول نام تھا ان خاتون کا. دسمبر 2024 میں جو پراسرار حالت میں غائب ہوئی تھی اور پولیس نے تلاش کرتی رہی لیکن کامیابی نہیں ہوئی. پھر مارچ کا مہینہ شروع ہو جاتا ہے اور بارش ہوتی ہے، اور جب بارش ہوتی ہے تو تمام سازشیں بے نقاب کر دیتی ہے. وہ لاش منظر عام پہ آ جاتی ہے جس کے بارے میں مایوسی تھی، جس کے بارے میں خیال کیا جا رہا تھا کہ شاید اب کبھی بھی پتہ نہ چلے کہ اس کی حقیقت کیا ہے. اس خاتون کو قتل کر دیا گیا تھا. پولیس قدسیہ کی بیٹی کو بلاتی ہے شناخت کے لیے، جو 16 سال کی عمر ہے اس کی بیٹی کی، اور شناخت کے لیے بلا کے اس کو وہ کپڑے دکھاتی ہے اور وہ کپڑوں سے وہ بچی اس کو پہچان لیتی ہے. بعد میں ظاہر ہے ایک اور نشانی یہ تھی کہ اس خاتون کی، مقتولہ کی 6 انگلیاں تھیں. ماں کی انگلیاں دیکھ کے وہ پہچان جاتی ہے. ایک چھوٹی انگلی کے ساتھ جو ہے وہ ایک اور چھوٹی سی انگلی تھی جس سے وہ پہچان گئی. اور اس کے بعد بھی پولیس جو ہے، ظاہر ہے پولیس نے اپنی قانونی کارروائی اور پھر عدالت کے اندر ملزم کو پیش کرنا ہے، وہاں پر بھی ایویڈنس چاہیے ہوتا ہے. تو اس کے لیے انہوں نے اس لڑکی کا، بچی کا جو ہے وہ ڈی این اے لیا اور اس ڈیڈ باڈی کے ڈی این اے کے ساتھ میچ کیا تو وہ میچ ہو گیا. پوسٹ مارٹم ہوئی لاش کی. پوسٹ مارٹم میں یہ بھی کلیئر ہو گیا کہ یہ لڑکی جو ہے، اس خاتون ہے مقتولہ، اس کو گلا دبا کر اور پھر گلے میں رسی ڈال کر قتل کیا اور اس کے سر پہ کسی ہیوی چیز سے وار بھی کیا گیا اور سر پھٹ گیا، جس کی بعد اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے. ڈی این اے کرایا گیا تو ڈی این اے بچی کے ساتھ میچ ہو جاتا ہے. اغوا کا مقدمہ قتل کے مقدمے میں تبدیل ہو جاتا ہے اور تحقیقات جو کچھ دب گئی تھی دوبارہ نئے سرے سے، نئے جذبے کے ساتھ شروع ہو جاتی ہے. پوسٹ مارٹم رپورٹ میں سامنے آ گیا کہ خاتون کو قتل کیا گیا ہے اور پھر موت کا یقین نہیں ہوا تو اس کو پھندا بھی دیا گیا اور اس کے سر پر بھاری چیز، جیسے میں نے آپ کو بتایا، ماری گئی. پولیس مختلف طریقوں سے، جس کے اندر ہیومن انٹیلیجنس ہے، ٹیکنالوجی کی بنیاد پہ وہ انہوں نے تحقیقات شروع کی. پھر کچھ پولیس کے لوگ، سورسز یہ بتاتے ہیں کہ جہاں مقتولہ کی رہائش تھی وہاں پر گئے اور وہاں پر بھی تحقیقات کی، میاں بیوی کے مراسم کے بارے میں پوچھا محلے داروں سے، وہاں سے رپورٹس انہوں نے جمع کی اور بالآخر وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے. وہی شخص
جو اس خاتون کا خاوند تھا وہی قاتل نکلا۔ پولیس اس کو گرفتار حراست میں تو لیا ہوا تھا، اس کو پھر گرفتار کر لیتی ہے، اور پھر ذرا اپنے طریقے سے جب تفتیش ہوتی ہے تو وہ تسلیم بھی کر لیتے ہیں، وہ اپنا گناہ مان لیتے ہیں۔ لیکن اس میں جو لاجکس بتاتا ہے، اس میں ایک لاجک کے بارے میں تو مختلف جگہوں سے تصدیق ہوتی ہے، لیکن دوسری جو ہے وہ ابھی تو تعویذ دھاگا اور یہ اس طرح کی پیری مریدی والی یہ والے معاملات بھی ہیں۔ لیکن قاتل نے یہ بتایا کہ وہ دوسری شادی کرنا چاہتا تھا، اور مسلسل کہنے کے باوجود بیوی اس کو اجازت نہیں دے رہی تھی، جس کی وجہ سے اس نے یہ سب ایک پلان کیا قتل کا۔ اور پھر ایک پیر صاحب کی انٹری ہوتی ہے جی بیچ میں، جعلی پیر کی، جو خاتون تھی مقتولہ، وہ اس پیر کے پاس جایا کرتی تھی۔ خواتین کے اندر اکثر اس طرح کی توہم پرستی ہوتی ہے کہ یہ پیری فقیری جعلی لوگوں کے پاس جاتے ہیں، اور جا کے ایکسکیوز می، تو وہ وہاں پر جاتی تھی۔ اب وہ وہاں پر گئی، اس پیر صاحب جو تھے جعلی پیر صاحب، انہوں نے اس خاتون سے، معصوم سے، بیچاری سے، ہو سکتا ہے وہ اپنے شوہر کو قابو کرنے کا طریقہ سیکھ رہی ہو کہ جی کیسے کرنا ہے، 100 چیزیں ہو سکتی ہیں۔ بہرحال پیر صاحب نے اس سے نقدی زیورات بڑا کچھ اینٹ لیا۔ جب خاتون کو تھوڑا سا شک گزرا کہ یار یہ تو سارا فراڈ ہی لگ رہا ہے مجھے، میرا سارا کچھ لے گیا اور اس کے باوجود میرا کوئی کام نہیں ہو رہا، اس نے پیسوں کی واپسی کا تقاضا شروع کر دیا۔ اور جب پیسوں کی واپسی کا تقاضا بڑھتا گیا تو اس پیر نے خاتون کے شوہر سے رابطہ کیا، اور پھر اس کو کچھ بتایا کہ تمہاری بیوی یہاں آتی ہے، اس طرح کے معاملات ہیں، وہ تعویذ یہ وہ قابو کرنا چاہتی ہے، اور اس کا بہتر حل یہ ہے کہ اس کو مار دیا جائے۔ خاوند جو پہلے دوسری شادی کرنا چاہتا تھا بالکل تیار بیٹھا تھا اس چیز پہ، اس نے اپنی طرف سے فول پروف جو ہے وہ پلاننگ کی، پلان تیار کیا، اور یہ بھی پتہ لگا تھا کہ اس خاتون کو قتل کرنے سے پہلے اس پر بڑا خوفناک قسم کا تشدد بھی کیا گیا ہے۔ اب پھندا ڈالا گیا اور لاش کو نہر میں پتھر باندھ کے پھینک دیا گیا، بھاری پتھر۔ اب قاتل کا تو ذہن یہ تھا کہ بھاری پتھر کے ساتھ یہ لاش کبھی اوپر نہیں آئے گی، اور اندر ہی مچھلیاں کھا جائیں گی، کیڑے مکوڑے، اور ختم ہو جائے گا، اور میں ہمیشہ کے لیے، میں نے ایک پلاننگ کے تحت FIR تو اغوا کی درج کرا دی ہے، تو میں بھی بے گناہ ہو گیا بیچ میں کہ جی میں نے تو خود FIR درج کرائی ہے۔ لیکن جس دن مارچ میں جب بارش ہوتی ہے، مارچ 2025 میں جب بارش ہوتی ہے، تو وہ لاش خود نکل کے سامنے آ جاتی ہے، مٹی تھوڑی ادھر ادھر ہوئی بارش کی وجہ سے، اور وہ نالے سے جو ہے وہ لاش نکل کے باہر آ گئی، اور وہاں سے پھر نئے سلسلے سے تحقیقات شروع ہوئی، اور وہاں پر پتہ لگا کہ یہ جو جعلی عامل صاحب ہیں ان کے ساتھ مل کے پلاننگ کی تھی، اور بالآخر اس کو قتل کر دیا گیا تھا۔ اور جعلی پیر نے یہ خاتون کے شوہر کے ساتھ مل کے یہ تمام پلان اس نے یہ کیا تھا۔ اور یہاں پر بھی یہ پتہ لگا کہ وہ جعلی پیر جو تھا اس نے خاتون کو بلایا کہ بھئی تمہارے میں پیمنٹس وغیرہ جو پیسے تھے یہاں پر آ جاؤ، میں تمہیں واپس کر دوں گا، یہ ساری چیزیں میرے پاس ارینج ہو گئی ہیں۔ جب وہ خاتون وہاں پہنچی تو اس کو وہاں پر قتل کر دیا گیا، اور بارش کی وجہ سے لاش نکل کے آئی، اور لاش نے آ کے بتا دیا کہ میرا قاتل کون تھا، جو اپنی طرف سے مطمئن ہو کر بیٹھا ہوا تھا۔ اور جب بھی کوئی قتل ہوتا ہے تو یقین کریں کہ ناحق قتل جب بھی کسی کو کیا جاتا ہے تو یہ حقیقت ہے کہ وہ 90% کیسز کے اندر لاش سے ہی پولیس کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس کو قتل کرنے والا ہے، اس کو کس طریقہ کار سے قتل کیا گیا، اور کون کون بیچ میں ملوث ہو سکتا ہے۔ دوستو اب تک کے لیے اتنا ہی، شاداب ریاض کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔